السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر شیخ زوار رضا جاوا صاحب۔ ناظرین، سیاسی صورتحال دلچسپی نہیں ہے بلکہ ایک اسٹرانشنگ قسم کی پیدا ہو چکی ہے، ڈرامائی صورت اختیار کر چکی ہے۔ عمران خان کے چاہنے والے صرف یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے۔ اور بیرسٹر گوہر نے کل پارلیمنٹ بھی کھڑے ہو کے بڑی دھواں دار تقریر کی ہے۔ انہوں نے کہا جی جو ایک عام قیدی کو رائٹس ہوتے اپنی فیملی سے ملنے کا، اگر وہ بھی عمران خان کو نہیں مل سکتا تو ہمیں بتا دیں، ہم پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے باہر پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ ممکن ہے جو کچھ ہمارے ساتھ حکومت کر رہی ہے اب ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہ رہیں، کمیٹیوں سے وہ پہلے نکلے ہوئے ہیں۔ بلاول نے انہیں کہا تھا کہ چلیں کمیٹیوں میں واپس آ جائیں، لیکن اب جو کچھ ہوا کہ شفا ہسپتال کے سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے کہ شفا ہسپتال لے کے جائیں، بورڈ بنائیں۔ انہوں نے پی ٹی اے کو بھی تاکید کی تھی کہ باہر رش نہیں لگانا، پریس کانفرنس نہیں کرنا، سیاسی رنگ نہیں دینا، کوئی معاملہ نہیں کرنا، خاموش ہو کے فیملی ملے، ڈاکٹرز دیکھیں عمران خان کی صحت کا۔ لیکن حکومت نے کیا کیا؟ پیمز لے گئی اور پیمز سے واپس لے بس ایک چکر لگوایا۔ تو اس پہ جاوا صاحب کی دو باتیں چل رہی ہیں۔ ایک تو جو ہماری پریویس ویڈیو ہے اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، جب یہ فیصلہ آ گیا تھا کورٹ کا لیکن شفٹ حکومت نے کرنا تھا، میں نے جاوا صاحب سے پوچھا جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، تبدیلی آ رہی ہے، سونامی آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں دیکھ رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور بائینے ہی ویسے ہوا ہے، نہ تو شفا کے ہیں اور نہ ہی ہسپتالوں نے رکھا کہ واپس ہو گئے۔ دوسرا جاوا صاحب کا بیانیہ چل رہا ہے کہ دسمبر تک 2026 وہ خان صاحب کے ستاروں میں مجھے کوئی خاص جیل سے باہر آنے کی کوئی ڈیل ہونے کی کوئی مطلب اسٹرانگ وہ وائبز نہیں آتی۔ آج جاوا صاحب سے پوچھیں گے کہ جی اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ معذرت، بڑا لمبا انٹرو ہو گیا ایکچولی، میں تو مسکرا رہا تھا۔ تو اس مسکراہٹ کے پیچھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ ملکی سیاست کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملکی سیاست میں اگر آپ کو پتا ہو تو اگست کے سٹارٹ سے ہی میں نے کچھ سیارگان کا آپ کے چینل پہ ڈسکس کیا۔ میں نے کہا تھا جی جوپیٹر اور سن کی کنجنکشن ہوئی ہے۔ سن گورنمنٹ ہوتی ہے، سن پاور ہے، سن اتھارٹی ہے، مقام بالا ہے آپ کے جو ایکچولی جن کے پاس پاور ہے بھی۔ جوپیٹر جو ہے یہ جوڈیشری کو بھی شو کرتا ہے، جوپیٹر جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو بھی شو کرتا ہے۔ تو آپ اپنی گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کو بھول گئے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ تو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا کے جناب جی، اور جماعت اسلامی بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی دھرنا دیے ہوئے ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا، آپ بھی بتا دیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک واضح انڈیکیشنز کی طرف چل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نظر آ رہا ہے۔ بہت ساری نورہ کشتی ابھی بھی چل رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جی جب آپ نے کہا تھا جی وہ فیصلہ آ گیا اور یہ ہاسپٹل لے کے جائیں، میں نے کہا تھا جی مجھے، آپ نے کہا کوئی ڈیل ہو گئی ہے وہاں سے یہ آگے چلے جائیں، میں نے کہا تھا مجھے ایسا کچھ نظر جو ہے وہ نہیں آتا۔ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا، چلے میں آج یہ بھی کھولتا ہوں بات کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کیوں کہا تھا کہ دسمبر تک مجھے نظر نہیں آتا۔ دسمبر میں خان صاحب کی جو ہے نا وہ آئے گی برتھ ڈے، ٹھیک ہے، ایز سیجیٹیریس ان کی برتھ ڈے آئے گی جناب، وہ جب برتھ ڈے آئے گی تو پھر بہت سارے دسمبر میں جی دسمبر، وہ ایکچولی سوری میں برتھ ڈے کہتا ہوں، اسینڈنٹ وائز جو ہے نا وہ سیجیٹیریس میں بھی آتے ہیں، لبرا ان کی ہے، بالکل آپ ٹھیک کریں۔ اچھا ابھی لبرا کی بھی آنی ہے، لبرا کی جب برتھ ڈے آئے گی یہاں سے معاملہ تبدیل ہوں گے۔ ایک معاملہ جو ہے وہ میں نے بتاتا چلوں آپ کو، 19 تاریخ کو اکارڈنگ ٹو ویسٹرن اسٹرالوجی یہ جو شیڈو ہیں راہو اور کیتو جن کو کہا جاتا ہے، یا نارتھ رول اور ساؤتھ رول کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اپنی اینگل چینج کیا ہے۔ ان کا اینگل چینج کرنے سے بھی خان صاحب کے بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ چینج ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان چینجنگ کا اب جو ہے نا رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آئسولیشن خان صاحب کی اب کم ہوگی، بتدریج کم ہوگی۔ میں اس کے اوپر جو ہے نا میں کوشش کروں گا کہ ہم جو نیکسٹ ویڈیو کریں گے نا اس میں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ راہو چھٹے گھر میں تھا تو وہ چھٹا گھر بھی جو ہے ان کے لبرل سائن کے حساب سے جو ہے نا وہ چھٹا گھر بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ اب کیا کرے گا؟ یہ اب معاملات کو تبدیل کرے گا۔ آگے آپ کو پکچر ابھی مزید جو ہے وہ چینج ہوتی نظر آئے گی، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو ہر ہفتے جب آپ یہ ویڈیو کریں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت کچھ چینج ہو گیا، پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا۔ یہ ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کی جو بات ہو رہی ہے، نون لیگ کی جو بات ہو رہی ہے، اور ایکچوئل جہاں سے پاور اتھارٹی مل رہی ہے یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ کچھ چیزیں منظر عام پہ جو ہے وہ آئیں کہ جی 2.5 سال کا ایگریمنٹ تھا اور وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ فل نہیں کیا جا رہا۔ اب نون لیگ کو یہ سمجھ آتی ہے اور عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے
کہ اب اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو پھر اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی بننے کے بہت زیادہ چانس ہو جائیں گے، یا کم از کم ان کی مقبولیت میں کئی گنا اضافہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ سب سے پہلے تو اس حکومت کی اور اس سے پہلے والی حکومت کی خامیاں بتائیں گے تاکہ وہ تھوڑے سے بہتر پوزیشن میں آ سکیں. وہ تنقید بھی ہوگی، عوام میں مقبولیت ان کی جو ہے وہ کم ہوگی، جو کہ اب ان کے لیے برداشت جو ہے وہ نہیں ہے. دوسرا، انہوں نے بڑی کوپریٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملکی باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے چلے، تو اب یہ چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں ڈرامائی تبدیلی آنی ہے جب شہباز صاحب کی برتھ ڈے آنی ہے، جب نومبر میں مریم بی بی کی برتھ ڈے آنی ہے، تو اس میں بڑی ڈرامائی تبدیلیاں آنی ہیں. اچھا. دوسرا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے بولنے جا رہا ہے. ابھی جو آج بھی آپ نے اس کے بارے میں بات کی صبح کی تقسیم کے حوالے سے، وہ دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ ابھی بھی چلے گا، اور ایکچوئل گیم جو ہے نا وہ وہاں پہ ہے. یہ جو کچھ آپ کو یہاں پہ آگے، مجھے یہ بتائیے، یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کمانڈ سنبھال لی ہے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے عمران خان کے جب عدم اعتماد آئی تھی اس سے پہلے پی ڈی ایم بنی تھی، ٹھیک ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام میڈیا سامنے اور پوری پلٹن پیچھے کھڑی ہوئی ہے، پیپل پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم اور سارے، اور مولانا فضل الرحمان آج بھی وہی کل پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آگے تھے، باقی پیچھے کھڑے ہیں. تو پھر سے کوئی وہ عدم اعتماد ہوگا؟ سر میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت اپنا پورا ٹائم کرے گی؟ بالکل کہا تھا. تو وہ آپ کو ہواؤں کے رخ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں نا. تو یہ بارش جب آتی ہے تو پہلے بادل آتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے بھی یہ جملہ یوز کیا تھا کہ موت دکھا کے بخار دے دینا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی قربانی مانگ لیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب ان ہاؤس پارٹی میں تبدیل کر رہے ہیں، یا پھر پوری نونی کی جائے گی. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے جو ٹرینڈ ہے نا جی، بلکہ اب تو دنیا میں بھی ہمیں کئی جگہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن ہوتی ہے. تو جب سلیکشن ہوتی ہے تو جو فیصلہ ساز ہیں وہ کرتے ہیں. میں نے گرہن جب ہوا تھا شمسی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اوپر جو مین شخصیات ہیں، جو پاورفل اتھارٹیز ہیں، وہاں پہ چہرے تبدیل ہوں گے. یہ چیزوں کو تبدیل کر دیتا ہے. اور آپ کو دیکھیں اس وقت پاور اور اتھارٹی ہی تو چیلنج ہوئی ہوئی ہے، رٹی تو چیلنج ہوئی ہوئی ہے، اور کیا چیلنج ہوا؟ تو یہ نئے صوبوں والا جو معاملہ گلے پڑا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انتظامی یونٹس بنے گے؟ سر اس کے امکانات موجود ہیں کہ انتظامی یونٹ بنے گے، لیکن یہ میں نے پچھلی بار بھی یہ جملہ کہا تھا کہ اس کی شکل یہ نہیں ہوگی جو کہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا. اس کی شکل بڑی مختلف ہوگی. اور آپ دیکھیں جو منصوبہ ساز ہیں نا ہمارے، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب عوام میں یہ دونوں پارٹیز، مطلب میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو پی پی کے پرانے لوگ تھے وہ چھوڑ گئے ہیں، نون لیگ کے پرانے لوگ تھے وہ چھوڑ گئے ہیں. اب پی ٹی آئی کو تو خیر زبردستی بھی کئی لوگوں کو چھڑوا دیا گیا اور وہ چھوڑ بھی گئے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو صرف پاور کی وجہ سے ہی ساتھ تھے. بالکل وہ فصلی بٹیرے جنہیں ہم کہتے ہیں، جدھر اقتدار ہے ادھر پہنچو. دیکھیں جب بھی فصل پکتی ہے نا تو یہ بٹیرے آتے ہیں. آپ دیکھیں اب میرا گارڈنر جو ہے نا وہ آج مجھے کہہ رہا تھا، مالی میرا کہہ رہا تھا جی کہ وہ سر کچھ چیزیں تھوڑی سی چاہیے، ایک چیز وہ مٹی میں ڈالنی ہے. جی کیا ہوا؟ جی گڈوئے بڑے نکل آئے. اچھا. تو برسات آتی ہے تو یہ نکلتے ہیں، برسات نکلتے تو یہ موسمی ہوتا ہے، فصل کے ساتھ یہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ پاکستان میں بھی. تو اب یہ جو 27 ستمبر کا احتجاج کی تحریک، سر یہ بڑی دور ہے. اس سے پہلے آپ ابھی قمری گرہن کو دیکھیں عوام کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. آپ قمری گرہن جو ہے وہ 28 تاریخ کو آ رہا ہے، آپ اس پہ دیکھیں یہ دو گرہنوں کے درمیان کا ٹائم جو ہے یہ بڑی انسرٹن قسم کی پوزیشن جو ہے لے کے ہے. چونکہ ہم یہاں پہ ایک پولیٹیکل تجزیہ نہیں کر رہے، ہم اسٹرولیکل تجزیہ کر رہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جوپیٹر اور سن کی کنجکشن ہوئی تھی، اور جوپیٹر اور اس کی مرکری کی کنجکشن ہوئی، سن اور اب اس کی جو ہے کنجکشن ہونے جا رہی ہے، مرکری کی کنجکشن ہونے جا رہی ہے. کوئی لا ایسا لایا جائے گا، کوئی آئیڈیا ایسا کوئی نکالا جائے گا، کوئی نہ کوئی تدبیر جو ہے وہ بنائی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آپ کو اس میں نظر آئے گا. اب جو اصل بات ہے کہ یہ جو گرہن اب آ رہا ہے یہ کیا تبدیلی لے کے آتا ہے، یہ عوام کے لیے کیا کر لیتا ہے، یہ مذہبی معاملات میں تبدیلی لے کے آئے گا. یہ آپ کے جو ہمدردانہ ایک نظام جو ہے اس کو چینج کر دے گا، یہ تھوڑی ہارڈ شپ کر دے گا. لیکن گرہن ہمیشہ نیگیٹو امپیکٹ صرف نہیں دیتا، تھوڑا بہت اس کا پازیٹیوٹی بھی آتی ہے، نیگیٹو تو اس کا ہوتا ہی ہوتا ہے. تو عوامی جذبات بہت سارے مجروح ہوں گے، اور احتجاج کا سلسلہ میں نے پہلے بھی کہا تھا
کہ شمسی گرہن کے بعد احتجاج کا سلسلہ جو سٹارٹ ہو سکتا ہے. یہ قمری گرہن عوام کو باہر آنے پہ بھی مجبور کر سکتا ہے. عوام باہر آتی دیکھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے. تو خان صاحب باہر آتے نظر نہیں آتے؟ دیکھیں خان صاحب کا عوام سے اس وقت تعلق نہیں ہے. خان صاحب عوام کے سامنے نہیں ہے. آپ نے ابھی بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کی تو یہ جو آپ نے بھی جملے بولے میں اسی کے اوپر بات کرنے لگا ہوں. پارلیمنٹ سے استعفے نہیں وہ اس کی تو چھوڑ دینا جی کہ جو ایک عام ملاقات. ہاں ٹھیک ہے. تو خان صاحب کو جیل میں گئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ 3 سال ہو تو ان کو اب نظر آ رہا ہے. یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو ہاں ملاقات بند ہوئے بھی تقریباً سال ہو گیا ہے. سر یہ ڈائلاگ بازی ہے, نتھنگ مور. اچھا بیرسٹر صاحب اب اپنی اس اسٹرینتھ میں نہیں ہے. خان صاحب خود اگر ہوتے تو بات کچھ اور تھی, یا کوئی بھی جو ہے وہ خان صاحب کے بیان پہ کوئی اتنی بڑا سٹیک لے کہ وہ سمجھ لے کہ بھائی میں بھی خان صاحب کی طرح جو ہے وہ جیل چلا جاؤں گا یا وٹ ایور کچھ بھی. اچھا اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں پارلیمنٹ سے جیسے پارٹی چیئرمین, سر وہ میرے حساب سے پی ٹی آئی کا استعفے پہلے دینا بھی بیوقوفی تھی, ابھی بھی بیوقوفی ہوگی. اچھا سر دیکھیے نا یہاں پہ تو جو آپ کو رویہ نظر آ رہا ہے وہ تو ہے کہ تم روٹے ہم چھوٹے. ٹھیک, اب سیارگان کی جو پوزیشن ہے یہ بڑی گیمز کو آن کرنے جا رہی ہے. سیٹرن ریٹروگریڈ ہو چکا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ سیٹرن جب ڈیمیٹیشن میں گیا تھا میں نے کہا تھا جی سیاست والا چراغ گل ہوا. اب سیاست کا وہ بات نہیں بنے گی تو نہیں, سیاست میں پاور ہی نہیں ہے. مکمل چلے گا سر ایسے ہی چلے گا. اچھا یہ اب مزے کا سوال یہاں پہ جو آپ چھوڑ گئے کب تک چلے گا؟ ہاں سر یہ مکمل آپ کو 2027 اینڈ تک نظر آئے گا. یعنی کہ یہ 5 سال تو اسی طرح سے. سر یہ 5 سال تو نہیں, اب تو 2026 کے آپ مڈ گزار چکے ہیں. ہاں یعنی کہ 27 تک چلے گا. 1.5 سال آپ کا, 1.25 سال 1.5 سال آپ کا اسی ٹائپ کا ہے ابھی بھی میرے حساب سے. اچھا آگے پروردگار بہتر جانتا ہے. عالم کل تو وہ ہے, بندہ تو چیز ہے, اندازوں پہ بات ہوتی ہے کہ بھی یہ سیارے یہاں پہ جا رہے ہیں. یہ ابھی 18 مہینے کے لیے ایک چینج آیا ہے. میں نے کہا نا جی آپ کو کہ نارتھ روٹ اور ساؤتھ روٹ نے جو اپنا ایکسس چینج کیا تو یہ آپ دیکھیں گے 18 مہینے یہ کھینچا تانی رہے گی. 18 مہینے بڑا چینج آتا نہ کوئی بڑا چینج نظر نہیں. لیکن یہ جو میں نے کہا چینج آیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ہم اگلی 1-2 کسی بھی پروگرام میں جو ہے نا اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ خان صاحب کا یہ جو میں نے لفظ بولا ہے کہ خان صاحب کا 12واں اور 6ٹھا جو کلیئر ہوا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا. اس سے بہت فرق پڑے گا, آپ دیکھیں گے. آئندہ سسٹم میں آپ کو الیکشن دکھائی دیتے ہیں, الیکشن ہوں گے یا سسٹم ہی چینج ہو جائے گا؟ سر یہ بات ابھی کچھ تھوڑا سا قبل از وقت ہے. اچھا تھوڑا سا قبل از وقت ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ جو برتھ ڈیز آ رہی ہیں نا 3 برتھ ڈیز بہت اہم ہے, یہ آنے دیجیے, یہ ہونے دیجیے, پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جی یہ برتھ ڈیز کے بعد جو ہے وہ کہاں پہ بات گئی ہے, کیوں گئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کسی بھی فرد کا جو ایک سالانہ ذائچہ ہم بناتے ہیں نا اس کی برتھ ڈے سے بناتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ جون میں پیدا ہوا, یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے, اگست میں پیدا ہوا, اگست کی جناب وہ پیدا ہوا جی 25 کو ایگزامپل. ٹھیک, 25 کو ورگو سائن میں ہے, ورگو کی کتنی ڈگری ہے وہاں ان چیزوں پہ رکھ کے تو اگلے سال کی جو ہے نا پریڈکشنز پھر دیکھی جاتی ہے. تو اگلا یہ جو جب یہ برتھ ڈیز آئیں گی تو اس پہ میں کام کروں گا تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقاعدہ. ہم پرسنالٹیز کو بھائی نیم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ جاوید صاحب کی پریڈکشن جو پہلے بھی آپ کے سامنے ویڈیوز میں موجود ہیں آج بھی انہی پر بات ہوئی ہے. امید کرتے ہیں کہ جو بھی تبدیلی ہے سیاست میں وہ ملک اور قوم کے لیے بہت اچھی رہے. آمین. اور اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے, ذائچہ بنوانا ہے, کاروبار کو لے کر پریشان ہیں, الجھنے ہیں, کوئی مسائل ہیں, یا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں, یا پھر فیملی میں کچھ چل رہا ہے آپ کو اور آپ کو رہنمائی چاہیے, مشورہ چاہیے, تو جاوید صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.